اب میں ذرا دو چار اقوال براہ راست حضرت معاویہ کے بارے میں آپ سن لیں، کیونکہ آپ کو ایک بات موٹی اور بتا دوں میں. دیکھو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت راشدہ ہے نا، ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، حضرت حسن کے 6 مہینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز رسول کے، اور پھر اس کے بعد اختلافات رونما ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن اور حضرت معاویہ میں اختلاف ہوگا. میرے بھائیوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسئلے میں تنازل کر کے امت کے لیے اختلاف کا دروازہ بند کر دیں گے، امت میں اتحاد پیدا ہو جائے گا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. اچھا اب ایک بات اور سمجھ لو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آ گیا. تفصیلات بہت ساری آئیں گی انشاءاللہ تعالیٰ. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. یہ ظالموں، بلوائیوں، رافضیوں کا ہی کام تھا. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اب آپ کو بتاؤں میں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی خلیفہ بن گئے. حضرت علی کی خلافت کا مسئلہ پیش آیا. اختلاف جو ہوا وہ جنگ جمل صفین کا آپ نام سنتے رہتے ہیں، لمبی تاریخ ہے، اس میں جانا نہیں ہے کیونکہ اس کی کہانی بڑی خطرناک ہے. اس میں زیادہ تر جھوٹ ہے، بہت تھوڑا سچا ہے. جو سچا ہے اس میں وہ صحابہ کرام سب کے سب معذور ہیں. سب کے سب کیا ہیں؟ معذور. ابھی اصول بتاتا ہوں میں آپ کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت علی کے خلیفہ بنتے ہی یہ اختلاف پیدا ہو گیا. کیا اختلاف؟ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا قتل کا بدلہ لیا جائے. حضرت عثمان غنی کے قتل کا بدلہ لیا جائے. حضرت علی سے مطالبہ کیا گیا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا بالکل بدلہ لیا جائے گا، کسی ظالم کو بخشا نہیں جائے گا، لیکن اختلاف اور انتشار کو ذرا دب جانے دو، ذرا امت میں اتحاد پیدا ہو جانے دو، حالات ذرا سا سنبھل جانے دو، کسی ظالم کو بخشا نہیں جائے گا. لیکن جذبات کے مسئلے میں، محبت کے مسئلے میں ظاہر سی بات ہے کہ دوسرا جو طبقہ تھا جس میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان اور ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بڑا نام ہے. یہ جو بڑی شخصیتیں ہیں اور بھی بہت سارے صحابہ کرام موجود تھے. بہرحال ان کا یہ کہنا تھا نہیں، پہلے عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ لیا جائے. یہی اختلاف تھا. اس اختلاف سے فائدہ اٹھا کر کے ظالموں نے امت میں جھگڑا اور ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کی. اس مسئلے میں اختلاف ہوا، جنگ ہو گئی، فوجیں کھڑی ہو گئی دونوں کی طرف سے. اختلاف کی وجہ سے، جھگڑے کی وجہ سے فتنہ بڑھ گیا اور جنگوں کی نوبت آ گئی. جنگوں میں جان کا نقصان بھی ہوا، مال کا نقصان بھی ہوا. یہ سب ہوا، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے. پوری بات نہیں میں کہتا، لیکن اصولی بات کہ ہاں اختلاف ہوا، جھگڑے ہوئے، جنگ ہوئی اور مسئلہ تھا. اب یہ 2 فریق بن گئے. ایک فریق حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسری طرف سامنے سے حضرت ام المؤمنین عائشہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور دیگر لوگ. 2 فریق بن گئے. اس میں جھگڑا ہوا. اس میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سب کے سب صحابہ ہیں کہ نہیں صحابہ ہیں؟ سب کے سب صحابہ ہے کہ نہیں صحابہ ہے؟ بھائی سب سے اللہ راضی ہوا ہے کہ نہیں راضی ہوا ہے؟ سب کو جنت کی بشارت دی ہے کہ نہیں دی؟ آپ نے آیت کریمہ سنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کہ اللہ تعالیٰ نے اعد لهم جنات تجری تحتها الانہار، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن کے محلوں کے درختوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے سارے صحابہ کرام کے لیے. میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے اگر ایک مٹھی گیہوں بھی خرچ کیا ہوگا، جو بھی دیا ہوگا، اور آج امت میں ان کے بعد کوئی بھی، اگر پوری امت کا کوئی بھی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے گا تو بھی ان کے ایک مٹھی جو، بلکہ آدھی مٹھی جو کے برابر بھی نہیں پہنچے گا. یہ مقام دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا ہے. اب یہ مسئلہ طے ہے کہ اختلاف جو ہوا ہے وہ دشمنی کی بنیاد پر نہیں ہوا ہے کہ وہ اس کو دشمن سمجھتا تھا، اس کو دشمن سمجھتا تھا. اجتہاد کا مسئلہ تھا. وہ چاہتے تھے پہلے بدلہ لیا جائے، وہ چاہتے تھے کہ بدلہ لیں گے لیکن ذرا معاملات سمجھ جانا چاہیے. دونوں کی طرف سے اجتہادی غلطی ہوئی. وہ چاہتے تھے ایسا ہو جائے، وہ چاہتے تھے ایسا ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کسی نے توحید کو نہیں چھوڑا، کسی نے سنت کو نہیں چھوڑا. سب کے سب مومن تھے، مسلمان تھے، تقوی شعار تھے، فرائض نہیں تہجد گزار تھے. وہ تسبیحات سے ان کی زبانیں تر رہا کرتی تھیں. ان کی مثالیں تورات و انجیل میں بھی بیان کی گئی ہیں. یہ ان کا مقام تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ کیا اس بنیاد پر ایک طبقے کو، حضرت علی اور حضرت علی کے ساتھیوں کو جنتی کہنا اور ان کے سوا سب کو جہنمی بنا دینا، ان پر لعنت کرنا، ان کو گالیاں دینا، یہ کون سے انصاف کی بات ہے؟ انصاف کی بات کیسے ہے؟
कैसे इंसाफ की बात हो सकती है? अगर लानत करते हैं कुरान की, कुरान का इनकार करते हैं, लानत करते हैं, गालियां देते हैं, सुन्नत का इनकार करते हैं, लानत करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत का वादा किया है, तुमने लानत का मुस्तहिक बना दिया है उन्हें। भला ये कौन सा इंसाफ है मेरे भाइयों? अहले सुन्नत वल जमात, ये किसका अकीदा है? ये राफिजियों का अकीदा है, ये राफिजियों का शियों का अकीदा है। ये राफिजी शिया सिर्फ आले बैत रसूल की साइड लेते हैं। हमारा ईमान ये है कि इन सब सहाबा से हमें मोहब्बत है, इनसे जो गलती हुई है वो इज्तिहादी गलती है, इज्तिहादी यानी अपनी सोच की गलती है। उन्होंने अपने नजरिए से उसको अच्छा समझा, इन्होंने नजरिया अपने नजरिए से इसे अच्छा समझा, इसमें इख्तिलाफ पैदा हो गया। इस इख्तिलाफ की बुनियाद पर किसी को काफिर, किसी को मोमिन बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है, किसी को जन्नती, किसी को जहन्नमी बनाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बस ये इख्तिलाफ कैसा है, जैसे नजरियाती तौर पर बाप बेटे का भी इख्तिलाफ हो जाता है, इज्तिहादी तौर पर माँ बेटी का भी इख्तिलाफ हो जाता है, भाई भाई का भी इख्तिलाफ हो जाता है, उस्ताद शागिर्द का भी इख्तिलाफ हो जाता है। दो महबूब आपस में, महबूब रिश्तों में भी मेरे भाइयों नजरियात का, इज्तिहाद का इख्तिलाफ हो सकता है। मैं ऐसा चाहता हूं, मेरे वालिद ऐसा चाहते हैं, मैं ऐसा चाहता हूं, मेरा बेटा ऐसा चाहता है, लेकिन क्या मैं उसका दुश्मन हूं या वो मेरा दुश्मन है? मेरे भाइयों ये बात समझने की है। अब इस चीज को अहले सुन्नत ने कहा हमें सबसे मोहब्बत है, सबसे मोहब्बत है दोनों से। इज्तिहादी जो झगड़ा हुआ है इख्तिलाफ की बुनियाद पर हुआ, इज्तिहाद की बुनियाद पर हुआ है। हम ये समझते हैं, हम ये अकीदा रखते हैं कि ये दोनों तबके जन्नती हैं। दोनों तबके क्या है? जन्नती हैं। इज्तिहाद जब आदमी करता है तो इज्तिहाद में दो नतीजा निकलता है, या तो इज्तिहाद सही हो जाएगा और या तो इज्तिहाद गलत हो जाएगा। इज्तिहाद सही होगा तो डबल सवाब मिलेगा, इज्तिहाद करने का सवाब और इज्तिहाद सही होने का सवाब। और अगर इज्तिहाद गलत हो जाएगा तो भी इज्तिहाद करने का सवाब मिलेगा, गलत होने का गुनाह उसे नहीं मिलेगा। आई बात समझ में? ये अल्लाह के नबी की हदीस है, ये अल्लाह के नबी की हदीस है। अजरुन व अजरान, असाबा फ अजरान, अख्ता फ अजरुन वाहिद। गलती कर दिया तो एक सवाब मिलेगा और सही इज्तिहाद किया तो उसे दो सवाब मिलेगा, लेकिन गुनाह दोनों को नहीं मिलेगा, ना उसको गुनाह मिलेगा ना इसको गुनाह मिलेगा। अब बात तो सिर्फ इतनी सी है कि उसको डबल सवाब मिलेगा, इसको सिंगल सवाब मिलेगा। उस वक्त ये बात कहीं भी नहीं जा सकती थी कि ये हक पर है कि वो हक पर है, लेकिन जब सारा मसला खत्म हो गया, सारा मसला खत्म हो गया और उसके बाद उसूलों को उठा करके देखा गया तो समझ में ये आया उम्मत के उलमा को, सहाबा को, ताबीन को समझ में आया कि नहीं भाई, इस मसले में इज्तिहाद की वजह से दोनों फौजें टकरा गई, दोनों तरफ के लोग टकरा गए, लेकिन इन दोनों तबकों में से जन्नती दोनों हैं, अल्लाह की रजामंदी दोनों के लिए है, अल्लाह की रहमत दोनों के लिए है, कोई इससे बाहर नहीं है। लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथी हक से ज्यादा करीब थे। बात समझ लेना अच्छी तरह से, हजरत अली और उनकी टीम के जो लोग थे वो हक से ज्यादा करीब थे, जबकि दूसरा जो फरीक था उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हजरत मुआविया और दीगर लोगों का, वो भी हक पर था लेकिन हक से उनके बनिस्बत दूर था। वो अकरब थे और ये अकरब नहीं थे, लेकिन थे दोनों हक पर, क्योंकि दोनों हक के लिए लड़ रहे थे, हक के लिए लड़ रहे थे। कोई ये नहीं चाहता था मेरे भाइयों कि हम हाकिम बन जाए, हम बादशाह बन जाए, हम खलीफा बन जाए, ये अपने लिए कोई नहीं लड़ रहा था। ये दोनों एक मसले में इख्तिलाफ की बुनियाद पर वो समझते थे कि ऐसा होना चाहिए, वो समझते थे कि ऐसा होना चाहिए। लेकिन चूंकि मेरे भाइयों ये मसला बड़ा संगीन है, बड़ा खतरनाक है, इसलिए उम्मत के उलमा ने मसला समझा दिया कि उम्मत के लोगों को जो ईमान और अकीदा रखना चाहिए वो ये अकीदा रखना चाहिए। अब ये बात मैंने आपको क्यों रखी है, क्यों समझाया है, उसके पीछे राज यही है कि अगर आप ये मसला उसूली तौर पर नहीं समझ लेंगे तो आप भी बोलेंगे हाँ ऐसे कैसे हजरत अली के खिलाफ खड़े हो गए, उन्होंने सही कहा था, उन्होंने कहा था कि हुकूमत पहले हालात साजगार हो जाए फिर हम ऐसा करेंगे, तो क्यों खड़े हो गए? मेरे भाइयों कौन कहता है कि हालात साजगार नहीं होना चाहिए, लेकिन एक गलती इज्तिहाद की बुनियाद पर हो गई तो आप क्या कर सकते हैं? क्या आप जन्नत और जहन्नम का फैसला करना शुरू कर देंगे? जिनको अल्लाह ने माफ कर दिया, बख्श दिया, अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह ने मगफिरत का वादा कर दिया, सबके जन्नती होने का वादा किया बिला तफरीक, तो आपको हमको क्या हक पहुंचता है कि हम जन्नत और जहन्नम बंटवारा करना शुरू कर दे? ये सहाबा जाएंगे, ये सहाबा नहीं जाएंगे, ये किया है जालिम ने। मैं भी बात करता हूं आपके सामने। अच्छा, एक दो बात हजरत ताबईन से आप जरा सुन ले वाज़ेह तौर पर कि ये इख्तिलाफात
جو آج یہ ابھارے جا رہے ہیں شیعوں کے ذریعے سے، رافضیوں کے ذریعے سے، یہ اختلافات ظاہر بات تاریخ میں موجود ہے۔ تو حضرات صحابہ کرام کے بعد تابعین میں بھی اس سلسلے میں رافضی لوگ مسئلہ چھیڑا کرتے تھے، رافضی مسئلہ چھیڑتے تھے، فتنہ دنگا اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، فتنے کی آگ بوجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ ان کا مقصد تھا اور ہمیشہ کوشش کیا کرتے تھے، لیکن وہ امت کے سلف تھے، آج کل کے آؤٹ سائڈر تو نہیں تھے کہ بس کچھ بھی لے لیا اپنی مرضی کی چیز کو اور دوسری چیز کو چھوڑ دیا۔ ایسا جذبات پر نہیں چلتے تھے، خواہشات نفسانی کی غلامی نہیں کرتے تھے، وہ حق پر چلنے والے تھے۔ اس لیے ان کی بات ذرا سا آپ سمجھ لیں۔ دیکھیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، دو تین بات خالی پیش کرتا ہوں، بات تو لمبی ہے لیکن تھوڑی سی بات آپ کے سامنے اس لیے پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ دیکھیے حضرت، خلاصہ بیان کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن مبارک کو آپ جانتے ہیں نا، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ایک مسئلہ آیا اور اس نے سائل نے آ کر کے مسئلہ پوچھا اور کہنے لگا وہ حضرت عبداللہ بن مبارک سے کہ یہ بتائیے ایہما افضل، معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن ابی سفیان افضل ہیں، یا تابعین کا نام لیا غالباً حضرت حسن بصری یا کس کا نام لیا کہ وہ افضل ہیں، ابن سیرین کا نام لیا، ام معاویہ بن ابی سفیان افضل ام محمد ابن سیرین؟ سوال کیا ہے؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نام کیا ہے، معاویہ صحابی ہے نا، اچھا ان کا بھی تذکرہ، فضیلت ضروری ہے جاننا۔ حضرت معاویہ کی بڑی فضیلت کہتے ہیں، یہ انجینئر بھی کہتا ہے معاویہ کی کوئی فضیلت نہیں آئی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے کہ جنرل صحابہ میں ٹھیک ہے انکلوڈ ہے، وہ بھی شامل ہے، لیکن الگ سے کوئی خصوصی فضیلت ان کی نہیں آئی ہوئی ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ تبارک و تعالی تو انہیں ہدایت دینے والا بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ یہی تو خصوصیت تھی خلفائے راشدین کی، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، وہ بھی ہدایت یافتہ خلفائے راشدین تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی دعا ان کے لیے فرمائی کہ اللہ ان کو ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ بنا دے۔ حضرت صحیح بخاری کے اندر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، یہ وتر ایک رکعت پڑھتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ چونکہ بہت بڑے عالم تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسئلہ پوچھا حضرت معاویہ ایک رکعت وتر پڑھتے ہیں، یوتر بواحدہ، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا صاحب انہ فقیہ، صحیح تو ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ معاویہ فقیہ ہے امت کے۔ معاویہ کون ہے بھائی؟ امت کے فقیہ ہیں۔ حضرت ابن عباس ترجمان القرآن کی شہادت ہے، یہ وہ کہتے ہیں کہ امت کے فقیہ ہیں، اس میں کوئی غلطی نہیں، بالکل ایک رکعت وتر پڑھنا درست ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ثابت سنتوں کی روشنی میں۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، موقع نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لکھنے کی سعادت حاصل تھی۔ قرآن کریم کی وحی جب اترتی تھی نا تو جو چند صحابہ کرام خلفائے راشدین بھی لکھنے والے تھے اور بھی صحابہ تھے، ان میں حضرت معاویہ بن ابی سفیان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹیم میں شامل کیا تھا جو قرآن کریم کو لکھا کرتے تھے۔ یہ بھی کہتا ہے کہ یہ وحی لکھنے کی جو فضیلت ہے یہ کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی منشی ہوتا ہے، جیسے کوئی بینک میں کلرک ہوتا ہے، ایسے معاویہ بھی تھے۔ اس طرح توہین کا بہرحال توہین کی بات تو بھی میں نہیں لانا چاہتا ہوں۔ خیر اس طرح کی بہت ساری باتیں موجود ہیں میرے بھائی، اور بات بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے یہ اتنی باتیں اس لیے ضروری تھیں آپ کے سامنے کہ جب تک آپ یہ موٹی باتیں حضرت معاویہ کے بارے میں نہیں جانیں گے اور جنگ جمل صفین کے بارے میں حضرت علی اور دونوں فریق کے بیچ میں کیا مسئلہ تھا، اہل سنت کا کیا عقیدہ ہے، اگر یہ آپ نہیں سمجھیں گے، ایک بار یاد دہانی اس کی نہیں ہوگی، تو ہو سکتا ہے کہ انجینئر کی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ صحیح تو کہتا ہے، صحیح تو کہتا ہے۔ اچھا اب آپ سمجھ لیں کہ جب یہ اصول بنا ہوا ہے، یہ اصول طے ہے، تو ان اصولوں کے جاننے کے بعد
یہ اصول اپنی مرضی سے نہیں بنائے ہوئے ہیں بھائی، یہ اصول اللہ کی کتاب قرآن کریم سے، نبی کی سنتوں سے، بخاری مسلم ابو داؤد نسائی ترمذی ابن ماجہ سے نچوڑا ہوا ہے، یہ اصول ہے، یہ اصول ہمارا آپ کا نہیں ہے، صحابہ کرام کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، امت کے ائمہ مجتہدین کا، محدثین کا، فقہائے امت کا یہی موقف ہے کہ صحابہ کرام سب کے سب بخشے ہوئے ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، کسی کے خلاف کوئی زبان درازی کرنا اپنے آپ کو اللہ کی، فرشتوں کی اور سارے مسلمانوں کی لعنت کا مستحق بنانا ہے، یہ متفق عقیدہ ہے۔ اچھا اب آئیے، اب دیر نہیں کرنا ہے مجھے، میں جلدی میں آپ کے سامنے بیان کروں، گرچہ کہ بہت ساری باتیں موجود ہیں ہمارے سامنے، یہ سب باتیں مجھے بتانی تھی کہ اس قسم کے لوگ جب باتیں کرتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں تو وہ بہت ساری خصوصیات اپنے اندر لے کر کے آتے ہیں، جرأت ہونا چاہیے، جھوٹ بولنے میں بڑی مہارت ہونا چاہیے، ڈٹھائی ہونی چاہیے، جذبات بھی لانا چاہیے، ہر صحابی کے نام کے ساتھ میں رضی اللہ عنہ سیدنا، رضی اللہ عنہ سیدنا بھی کہتا ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے کہ یہ اللہ کی رضامندی کی بات معاویہ کے لیے نہیں ہے، اور سب میں نے کہا نا سارے صحابہ کرام کے خلاف زبان درازی بھی کرتا ہے، اور سب کے ساتھ رضی اللہ عنہ بھی کہتا ہے، سیدنا بھی کہتا ہے، تاکہ سب کو یہ سمجھ میں نہ آئے کہ میں رافضی نہیں ہوں، میں محبت کرنے والا ہوں، میں اپنا سردار مانتا ہوں، اپنا بڑا مانتا ہوں میں، اور اللہ تعالیٰ سے رضامندی کی جو بات ہے قرآن کے اندر میں اس کا حوالہ بھی دیتا ہوں۔ یہ سب باتیں، یہ سب پروپیگنڈے ہیں، یہ سب طریقے ہیں، یہ سب ہتھ کنڈے ہیں جو اختیار کرتے ہیں اپنی باطل کو پیش کرنے کے لیے، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لیکن اللہ کی فضل و کرم سے اس کی باتیں اتنی کھلی ہوئی ہے نا کہ دنیا کا کوئی بھی بصیرت والا آدمی یہ مان نہیں سکتا کہ یہ انجینئر علی مرزا یہ سنی بھی ہو سکتا ہے، اس کے رافضی ہونے میں 1% بھی کوئی شک نہیں ہے، 101% رافضی ہے یہ بات آپ سن لیجئے اور اس کے بعد آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آئیے، اور میرے بھائیوں ایک بات جو آپ سے خاص طور پر مجھے عرض کرنی ہے کہ میں صرف اور صرف وہ باتیں جو اس کی ویڈیو سے نکال کر کے ابو یحییٰ نور پوری حفظہ اللہ نے پیش کی ہے، اور تفصیل سے بھی پیش کیا ہے بہت ساری باتوں کو، اور اس کے بعد اختصار سے بھی اسے ایک ویڈیو میں اکٹھا کر دیا ہے۔ ہم نے وہ کتابیں بھی دیکھی ہیں، یہ کتابیں بھی ہمارے سامنے ہیں، ہم نے اسے نکالا تھا تاکہ یہ بات ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کی سنی سنائی بات کو ویڈیو کے نام پر حوالہ دے دیں۔ یہ آپ یاد رکھیں، واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد۔ اب یہ سب باتیں کون سمجھائے گا میرے بھائیوں؟ یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں ہماری طرف، ہمارے آس پاس، یہ جانتے ہیں کہ صحیح الاسناد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ صحیح الاسناد سے کام نہیں چلتا، یہ آدھا حوالہ ہے، آدھا چوری کا حوالہ ہے۔ سند صحیح ہے، متن کا حوالہ کون دے گا؟ متن کون بتلائے گا؟ صحیح ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، 3 شرطیں سند کے لیے ہیں، 2 شرطیں متن کے لیے ہیں۔ اس ظالم نے پوری دنیا کے سامنے میڈیا پر صرف 3 شرطوں کا حوالہ دیا ہے، 2 شرطوں کو جس کا تعلق متن سے ہے اس کو حذف کر دیا ہے، اسے کھا گیا ہے، اور کہتا ہے کہ میں صحیح حدیثوں کا حوالہ دیتا ہوں۔ صحیح الاسناد سے کام نہیں چلتا ہے، صحیح الاسناد والمتن، سند متن دونوں صحیح ہونا چاہیے، تب جا کر کے حدیث صحیح ہوتی ہے۔ سمجھ رہے بات کو کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس کے لیے بھی بہت تفصیل سے ہمیں باتیں کرنی ہوگی، تب سمجھ میں آئے گا کہ وہ 3 شرطیں کون سی ہیں، وہ 2 شرطیں کون سی ہیں جس کو اس نے اڑا دیا ہے۔ اور دھوس زمانے کے لیے صحیح الاسناد، اس سے کام نہیں چلتا ہے میرے بھائیوں۔ محدثین کہتے ہیں سند صحیح ہے، اس کا مطلب یہی بتانا ہے کہ سند تو صحیح ہے لیکن متن میں اس کے خلل ہے، اسے بھی سمجھنا باقی ہے۔ آدھا حوالہ ہم دے رہے ہیں، آدھی کی کوشش تم کرو، پتہ لگاؤ کہیں سے اس کی متن کا کیا حال ہے۔ تو ہم نے یہ بھی اس کے 72 صحیح الاسناد کا جو دھوس ہے اسے بھی ہم نے پڑھ کر کے دیکھ لیا میرے بھائی، کہ اس میں کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ اس کے اندر صرف گالی گلوچ بکواس ہے، کہیں بہت ساری حدیثیں بخاری مسلم کی بھی ہے، لیکن وہی مارے گھٹنا ٹوٹے سر بات کہیں کی ہے اور لے کر کہیں جاتا ہے، حوالے دیتا ہے، بریکٹ لگا کر کے ترجمے کے علاوہ اپنی بات گزیرتا ہے بیچ میں، تاکہ وہ بات کسی پہلو کی ہے اس کو لا کر کے معاویہ پر فٹ کر دے، حضرت عثمان غنی پر فٹ کر دے، اور جو بھی جن سے بھی اس کو دشمنی ہے سب پر لا کر کے فٹ کر دے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ تو صحیح حدیثیں بھی لاتا ہے، یہ خیانت کرتا ہے اس کے اندر۔ ایسے ہی بہت ساری جگہوں پر اس کی کھلی جہالت، بالکل جہل مرکب، جاہل بھی ہے اور یہ بھی نہیں جانتا ہے کہ میں جاہل ہوں، جاہل بھی ہے اور سمجھتا ہے کہ بڑا جانکار ہوں میں، اس کو جہل مرکب بولتے ہیں، جو جاہل بھی ہو اور یہ بھی نہ جانے کہ میں جاہل ہوں،
یہ اس کا عالم ہے میرے بھائیوں. اور آپ کو بتاؤں میں آپ کو, خیر میں نے کہا کہ اشارہ ہی کر سکتے ہیں. شراب پینے کا دعویٰ کیا. حضرت معاویہ شراب پیتے تھے, نعوذ باللہ. کیسا لگا سن کے بھائی آپ لوگوں کو؟ سن کے کیسا لگا؟ کوئی کہے معاویہ شرابی تھے, شراب پیا کرتے تھے. ہاں یہ کہا اس نے, کہا ہے, لکھا ہے, بولا ہے. اور حوالہ کیا دیا آپ کو؟ حوالہ جو دیا ہے, ایک تو اس کی سند بھی صحیح نہیں ہے, یعنی وہ حدیث بھی ضعیف ہے, اور دوسرا مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ اس کا تعلق شراب سے نہیں ہے, اس کا تعلق شربت سے ہے, جو کھجور کو بھگا کر کے, انگور کو بھگا کر کے عربوں کے زمانے میں پیا جاتا تھا. پینا جائز تھا نبیذ کو, شربت پینا جائز تھا. ہاں اس کو کوئی دھوپ میں لے جا کر کے رکھ دے, گھنٹہ 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 6 گھنٹہ, اور دھوپ کی شدت کی وجہ سے وہ اس کے اندر ہلکا ہلکا ابال آ جائے, اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اس کے اندر نشہ جیسا نشہ پیدا ہو جائے, تو اس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پینے سے منع فرمایا ہے. اب شراب جو عربی کا لفظ ہے, اس کو اس نے اردو کا لفظ بنا دیا. ارے بھائی شراب عربی میں الگ ہے, اردو میں الگ ہے. اردو میں شراب کے معنی وسکی کے ہوتے ہیں, دارو کے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں آپ تو. لیکن عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ شراب. ما یشرب, پی جانے والی چیز. وہ پی جانے والی چیز پانی بھی ہو سکتی ہے, جوس بھی ہو سکتا ہے, چائے بھی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ. اب نبیذ کو یعنی شربت جس کو ہم کہتے ہیں, شربت کو اٹھا کر کے کہاں فٹ کر دیا بھائی؟ حضرت معاویہ شراب پیتے تھے. اب یہ ظالم اگر یہ صرف عربی حدیث کھول کر کے اس کے عربی الفاظ کو دیکھیں گے اور اس کا ظاہری ترجمہ دیکھیں گے, اپنے مفاد کے مطابق لا کر کے اسے کھینچ کر کے بریکٹ لگا کر کے اور جہالت کا ثبوت دیں گے, شراب بنا دیں گے اسے جو نبیذ ہے, شربت ہے, تو پھر اس میں حضرت معاویہ کا کیا قصور ہے بھائی؟ حضرت معاویہ کہتے ہیں مجھے زندگی بھر وہی دودھ پسند رہا جو بچپن سے ہی مجھے پسند ہے. اسی حدیث کے اندر جس میں شراب کہہ دیا اس ظالم نے. شراب نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ نبیذ ہے, وہ شربت ہے, شربت. لیکن یہ جہالت کا کھلا ثبوت ہے اس آدمی کا. بہرحال میں ایک طرف کہہ رہا تھا کہ آپ ڈیٹیل کی ایک بات ہو گئی, پھر اس کا جواب بہت سارے لوگوں نے دیا ہے. یہ دیکھیے انجینئر محمد علی مرزا افکار و نظریات, یہ کتاب بھی ڈاکٹر زبیر صاحب کو ہی ہیں, انہوں نے لکھا ہے, اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ پڑھ سکتے ہوں اسے پڑھیں بھی اور پڑھ کر کے دیکھیں. اس کے علاوہ دیکھیے یہی جس کا ہم نے حوالہ دیا بھی ہے, یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ, یہ 72 والا 72 صحیح الاسناد, اس کے آگے نمبر لکھا ہوا ہے, پیپر ریسرچ پیپر نمبر B5B, یہ بھی 5B ہے. دیکھیے یہ 5B ہے, یہ مرزا جہلمی کا ریسرچ پیپر نمبر 5B, حقیقت کے آئینے میں. یہ کسی نے اس کا پورا ریسرچ کیا ہے اور اس کی قلعی کھولی ہے, اس کو بے نقاب کیا ہے. اس کا خلاصہ لکھا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پوری جو کچھ اس نے لکھا ہے اس کے اندر 72 حدیثوں میں, اس کا خلاصہ کیا ہے. خالی خلاصہ آپ سن لیں. وہ کہتے ہیں اس کے اندر نمبر 1 یا تو ضعیف روایتیں, اس کے اندر یا تو ضعیف روایتیں. نمبر 2 یا تو اس کے اندر حدیثیں صحیح ہیں لیکن تحریف سے کام لیا ہے. تحریف کا مطلب سمجھتے ہیں نا, یعنی توڑ مروڑ کر کے اس کا معنی غلط نکال کر کے پیش کیا. ہم نے آپ کی طرف آپ کو ایک مثال دے کر کے اشارہ کیا کہ وہ شربت کو شراب پیش کر رہا ہے اور حضرت معاویہ کو شرابی بنا دے رہا ہے. سمجھ رہے آپ؟ یہ ہے. ایسے ہی نمبر 3 جھوٹ بولا ہے. اس کے اندر تیسرا کارنامہ کیا ہے بھائی؟ جھوٹ ہے. ایک کارنامہ ضعیف روایتیں, دوسرا کارنامہ صحیح روایتیں لیکن تحریف کرنا, توڑ مروڑ کھینچ تان کاٹ پیٹ کر کے خرد برد کر کے پیش کرنا. نمبر 3 جھوٹ بولنا. نمبر 4 حق چھپانا, یعنی حدیثوں میں انہی باتیں آئی ہوئی ہیں, سچی باتیں, حق باتیں, اس کو چھپا دینا. یا دوسری حدیثیں جس میں واضح طور پر حق بتایا گیا ہے ان حدیثوں کو نہیں لانا, اپنے مقصد کی حدیثیں لا کر کے پیش کر کے اپنا مقصد ثابت کرنے کی کوشش کرنا, حق چھپانا. یہودیوں کا کارنامہ ہے یہ. نمبر 5 صحابہ کرام کی توہین کرنا, صحابہ کرام کی توہین کرنا, یہ اس کے اندر کارنامہ ہے. اور آخری بات جو ہے ترجمہ غلط کرنا, مفہوم غلط نکالنا. یہ پورا خلاصہ ہے اس کا, اور میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بتائیں, لیکن صرف میں آپ کو گنواؤں گا.